واشنگٹن اینگل کے ساتھ میں ہوں خاور شمس الحسن. میں انور اقبال. روزہ کھولنے کے بعد انور صاحب, یہ آڈینس کے لیے خاص طور پہ کہ آر ویری اون انور اقبال صاحب جو ہیں, ہی از ان دی آئی آف اے اسٹارم, اور ایک ٹویٹر کے اوپر ایک بہت زبردست قسم کی کہانی چل رہی ہے. وہ یہیں پہ خاتون رہتی ہیں کیرن جودا فشر صاحبہ, انہوں نے ان کی کو پرائیویٹ گفتگو جو ہے وہ پبلک کر دی اور ان پہ بہت سارے الزامات لگائے گئے اور ایک کانسپیریسی پوری ایک کریٹ کی گئی کہ وہاں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ چیف جسٹس جو ہیں عطا بندیال صاحب ان کو نکال دیا جائے گا اور اس کی جگہ قاضی فائز عیسیٰ آ جائیں گے اور یہ حکومت 2 سال اور چلے گی. تو کافی بڑی کنٹروورسی بن گئی ہے. تو انور اقبال صاحب آپ ہمارے ساتھ پاس موجود ہیں, سو لیٹس ہیئر فرام ہم ڈائریکٹلی. انور صاحب. جی بالکل, تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے اس موضوع کو کلیریفائی کرنے کا مجھے موقع دیا. سب سے پہلی بات بتاؤں, کیرن جودا بھائی کو میں تقریباً 8-10 سال سے جانتا ہوں. جی آپ سے بھی شاید میں نہیں ملوں. جی آپ ہی نے ملوایا تھا. بالکل. اچھا, وہ یہاں آتی جاتی تھی تھنک ٹینکس وغیرہ میں, انڈیا میں رہ چکی ہیں 10-12 سال, اور ان کو پھر شوق تھا ان کو کہ جی پاکستانیوں سے ملیں اور پاکستان کی لابینگ کریں. پھر وہ لابیز بن گئی, باضابطہ پیڈ لابیز. پہلے ایمبیسی کے لیے کرتی رہیں, پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے لیے لابیز بنی, جو خود انہوں نے, یہاں تو پتہ ہے اگر آپ لابی کریں تو آپ کو رجسٹر کرانا پڑتا ہے, ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے, فارا رجسٹریشن, فارن ایجنٹس رجسٹریشن ایکٹ, اس کے تحت تو انہوں نے کرایا. اس میں لکھا ہوا, انہوں نے ان کا نام بھی دیا ہوا ہے, احمد بلال غفار صاحب. بلال غفار, ان کو بھی میں جانتا ہوں, پاکستان کراچی کے ہیں, وہاں سے وہ ان کو پے ماسٹر جن کے وہ تھے. وہ ان کی ذاتی بات ہے. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ وہ کرتی پاکستان کے لیے لابی کرتی, اب تو نہیں, اب تو ایمبیسی نے بھی ہٹا دیا اور پی ٹی آئی نے بھی ہٹا دیا. اس کی وجہ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی بدعنوانی کی یا کوئی برا کام کیا, وہ اس لیے ہٹا دیا کہ وہ بہت افیکٹو نہیں تھی. ان کو ایسا لگا کہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے, صحیح, تو وہ ہٹ گئیں. تو اب اس کی وجہ سے ان میں ایک فرسٹریشن ہے اور کسی طرح واپس آنا چاہتی ہیں. ان کو کوشش ہے کہ ان کو دوبارہ مل جائے لابنگ وغیرہ, لیکن وہ ان کے اپنے ذاتی معاملات ہیں. جو میں اپنے ایشو پہ آتا ہوں, ان کا جو مین مسئلہ ہے وہ یہ کہ ان کو اردو نہیں آتی, تو ان کو بہت ساری باتوں کا پتہ نہیں ہوتا. اب یہ ہے کہ جو میں نے کہا تھا, جو انہوں نے لکھا اس کے مطابق ہم چلتے ہیں. انہوں نے لکھا کہ انور اقبال نے یہ کہا کہ جو حکومت ہے وہ کورٹ کا فیصلہ جو بھی ہو وہ اس کو نہیں مانیں گے, وہ کسی طرح اس معاملے کو سپتمبر تک ڈیلے کرائیں گے. سپتمبر تک ڈیلے کرانے کے بعد چیف جسٹس بھی چینج ہو جائے گا, صدر بھی چینج ہو جائیں گے, اور اس کے بعد یہ 2 سال کے لیے ایمرجنسی کی مہلت لے کے انتخابات وغیرہ ملتوی کرا دیں گے. صحیح. اب ان کو یعنی بالکل ان کی بات کو مان کے میں چلتا ہوں, ان کو یہ بات بہت ہی عجیب لگی, ان کو سازش لگی, اور انہوں نے سازش بنا کے کہ یہ انور اقبال جو پی پی کے پی آر کرتے ہیں, کیونکہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کے پی آر نہیں کیا, پی کے لیے بالکل پبلکیشن نہیں کرتا کبھی. میں آپ نے دیکھا ہوگا میری اپنی گفتگو میں بھی, تحریر میں بھی, میں کسی ایک جماعت کی مسلسل کبھی حمایت نہیں کرتا. میں کیونکہ میرا کام ہے اسٹوری بائی اسٹوری چلنا, ہر اسٹوری میں جو چیز جس کے مثلاً اگر سچویشنل ایتھکس اس کو تبھی چلنا. مثلاً اگر پاکستان کا وزیر خارجہ اقوام متحدہ میں بیٹھ کے جو کہ جس کو انہوں نے ان کے جو تھریڈ میں کسی نے وہ اسٹوری کوٹ بھی کی کہ جس میں میں نے یہ لکھا تھا کہ بلاول نے بہت اچھا کیا. کس بات کو لکھا تھا؟ وہ لکھا تھا اسٹوری میں کہ جب بلاول نے اقوام متحدہ میں بیٹھ کے یہ کہا, اس سے سوال جب کیا گیا پریس کانفرنس میں کہ بھئی یہ جو عمران خان جو چلے گئے ماسکو, تو یہ آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں نہیں, تو اس نے کہا کہ نہیں, وہ ماسکو اپنی ذاتی حیثیت پہ نہیں گئے تھے, پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے گئے تھے, لہٰذا میں ان کو ڈیفرنٹ کروں گا. اس لیے کہ کسی طرح ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کو یا کسی کو بھی پتہ ہوتا کہ رشیا اسی دن حملہ کر دے گا. دیٹ واز ویری بگ آف ہم, ٹھیک ہے نا جی, بالکل صحیح بات کی بولا, صحیح بات کر رہا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ جو یہ جو بات ہے, جس اصل میں اب موضوع پہ آتے ہیں, کہ جو یہ بات ہے کہ حکومت ایک سازش کر رہی ہے. نہیں, حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانے گی جی, وہ ڈیلے کرائے گی, اس سپتمبر تک کھینچے گی, اور اس کے بعد پھر وہ ایمرجنسی لگوا کے مزید 2 سال کی مہلت لے گی. اب اگر آپ نے یہ بات سنی ہوتی تو آپ کو اتنا چھمبا نہیں ہوتا, اس لیے کہ سوشل میڈیا پہ پاکستان سے, اور سوشل میڈیا سے زیادہ پاکستان کے ٹی وی ٹاک شوز پہ جی کوئی میں نے جب یہ بات کی تھی اس سے 10-15 دن پہلے سے یہ سارے لوگ اسپیکولیشن کر رہے تھے ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا, پاکستان میں مسلسل گفتگو ہو رہی تھی.
میں نے یہ بات کیوں کی, اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے تھوڑا سا چھوٹا سا, کہ اس سے کچھ دن پہلے 23 مارچ کو پاکستان ایمبیسی میں, سفارت خانے میں ایک ڈنر ہوا پاکستان ڈے پہ. وہاں جو فلور پہ لوگ تقریباً چھوٹی سی مختصر سی ہوتی ہیں اور فارمل ہوتی, اس کے بعد اس پہ لوگ بکھر جاتے ہیں, اور اس میں مختلف ٹولیوں میں اس وقت معاملہ گرم تھا, یہی گفتگو ہو رہی تھی, اور اس میں کئی ٹولیوں میں اسی بات پہ تقریباً ہر جگہ اس بات پہ کنسنسس تھا کہ حکومت اس کو نہیں مانے گی اور حکومت ڈیلے کرائے گی, اور اس طرح کر کے ڈیلے کرا کے اور مزید مہلت جتنا ڈیلے کر سکے کرائے گی, 2 سال جتنا بھی ہو وہ کراتی رہے گی. اب یہ میں نے پوری بات لکھی, انہوں نے اس کو عجیب سا ایک سازشی وہ کلر دے دیا اور کہا جیسے کہ بہت بڑی سازش ہو رہی, اور سازش سے چھوڑ دیں کہ میں نے جیسے بہت بڑی خبر بریک کی ہے. بھائی میں کوئی خبر نہیں تھی اس میں, نہ کوئی بات میں نے بریک کی تھی, میں نے تو وہ گفتگو کی تھی. مثلا آپ کو بتاؤں, یہاں پی ٹی آئی کے 2 میں افراد کا نام لوں گی کہ انہوں نے اپنے نام سے جا کے اس تھریڈ پہ تبصرہ دیا. ایک تو عاطف خان صاحب جو پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے اوورسیز پاکستانی اس کے ایڈوائزر ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا نہیں انور بھائی آپ بالکل کبھی آپ نے اس طرح اپنی خبروں میں جو خبریں ہم نے آپ کو جس طرح دیں آپ نے اس طرح چھاپی, کبھی آپ نے ڈنڈی نہیں ماری. انہوں نے اس پہ نیچے لکھا ہوا تھریڈ پہ کیرن جودا بھائی کے. دوسرے یہاں جو جونی بشیر ہے, ان کو جو میں نے بات بتائی, یہاں جو پی ٹی آئی کے ہمارے یہاں جو لیڈر صدر پریزیڈنٹ ہے, ان سے انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بات ہم بھی خود جب یہ پوسٹ آیا تھا اس سے 2-3 دن پہلے کہنے کے وہ تو ہم لوگ یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں, سب لوگ یہ بات کر رہے تھے, قیاس آ رہی تو یہی ہے, اور آج بھی یہی قیاس آ رہی ہے. تو اس میں ایسی کیا بات تھی؟ تو بات یہ ہے کہ میں ان کی فرسٹریشن کو سمجھتا ہوں, ان کی بات کو سمجھتا ہوں, لیکن ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور ایک ان کی بہت قریبی دوست ہیں, چونکہ انہوں نے اپنا نام لینے سے منع کیا, اس لیے ان کا نام نہیں لوں گا, وہ بھی امریکن ہے. انہوں نے بھی کہا کہ بھائی میں بھی ان کے ساتھ کام کرتی, لیکن میں نے ان کو اس لیے چھوڑ دیا کہ وہ بہت جلدی نی جرک ریئیکشن کرتی ہیں, بڑے جلدی غصے میں آ جاتی ہیں اور ایسی انہونی باتیں کر جاتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. تو یہ ہے بات ساری جو بیک گراؤنڈ اس کا. مطلب یہ کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا بھی نہیں نکلنا کیا تھا اس میں یار. بات اللہ کرے کہ پاکستان میں صحافی اتنے مضبوط ہو جائے, اتنے پاورفل ہو جائے کہ وہ اتنے بڑے بڑے فیصلے کر سکیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں 2 صحافی ہیں یہاں کے, نیو یارک کے بڑے 2 اخباروں کے مالک ہیں, نیو یارک کے 2 اخبار, اردو ٹائمز, پاکستان پوسٹ تھا کیا, پاکستان پوسٹ بہت بڑا اخبار, بڑے بات اپنے زمانے میں, ان کے مالک وہ یہاں آئے اور وہ کسی بات پہ جو اس وقت کے سفیر تھے, آج سے 10-15 سال کی بات, اس سے ناراض ہو کے وہاں میں بھی ان کے ساتھ کسی کام پہ گئے تو وہ کہنے لگے کہ تم کیا ہو, کیا بیچتے ہو, یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں, سفیر کون لگے گا, کیوں انور اقبال. تو میں نے کہا بھائی آپ پاکستان میں کراچی سے آئے شاید, اور یہاں آ کے آپ نے مطلب صحافت کی اور اب اسٹیبلش ہو گئے, تو آپ کو جیسا لگتا ہے کہ بہت پاورفل ہوتا ہے. میں نے اسلام آباد ساری عمر میری گزری اور وہیں سے صحافت شروع کی, اور میرے چونکہ اسلام آباد میں رہا تو سارے دوست پوری بیوروکریسی سے واقف ہے, دوستی ہے, تعلقات ہیں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں کہ صحافی کے کہنے پہ کوئی کسی کلرک کو بھی نہیں لگاتا, نہ ہٹاتا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کا کوئی مفاد نہ ہو, کوئی فائدہ نہ ہو, تو صحافی کے کہنے پہ کچھ نہیں ہوتا. صحافی سفیر کو نہیں لگا سکتا, نہ ہٹا سکتا ہے. صحافی کے پاس اتنے پاورز ہی نہیں ہوتے, اتنے اختیارات ہیں. صحافی کیا ہوتا ہے ہمارے جیسے معاشرے میں, امریکی معاشرے کے بارے میں کسی کا مجھے نام یاد نہیں آیا, بڑے مشہور کوئی محقق تھے, انہوں نے کہا کہ جو اصل خبریں ہوتی ہیں اس کا صرف 24% صحافی کو پتہ ہوتا ہے, صحافیوں کو امریکہ میں. تو پاکستان میں تو میرا خیال 14% بھی نہیں ہوتا, 14% بھی نہیں ہوتا ہوگا. اس میں کہاں سے مطلب جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں دے ڈو پلے اے پارٹ. مطلب جنگ گروپ جو ہے, جیو گروپ جو ہے, الرحمان, وہ اوپینین, پبلک اوپینین کو مولڈ کرتے ہیں, وہ سارا کچھ کرتے ہیں, ان کا کچھ کلاؤٹ ہوتا ہے مالکان کا. ٹھیک ہے, اور کچھ جو بہت بڑے بڑے صحافی ہیں وہ شاید, مگر بات صحیح ہے کہ صحافیوں کے کہنے پہ نہ سازش ہوتی ہے اور نہ صحافیوں کے کہنے پہ کسی کو سفیر لگایا جاتا ہے یا جج کو ہٹایا جاتا ہے. اور نہ ان سے پوچھ کے اتنی بڑی بات کہ وہ ایسا پلان کر رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان کو روکا جائے گا.
اور وہ ایک صحافی کو بلا کے بتا دیں تاکہ اگر آپ صحافی کو بتائیں گے وہ جتنی بھی کوشش کرے گا دبانے کی, اس کی ٹریننگ اس کے نیچے. اس سے میرے بیوی بچے عاجز ہیں کہ وہ بیچارے مجھے بات بتاتے, میں جا کے بات کر دیتا ہوں. کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ اس لیے ٹریننگ ہے, عادت ہو گئی ہے کہ ہم باتوں کو اپنے پاس روک نہیں سکتے. کوئی بات پتا مطلب پھاپا کٹ نہیں ہو جاتے ہیں آپ کا دل کرتا ہے کہ فوراً سب سے شیئر کر لیں. صحیح. تو کوئی صحافی کو کوئی ایسی خفیہ باتیں نہیں بتاتا پلیز. مطلب میں بھی سمجھتا ہوں, بات کو مانتا ہوں کہ صحافی بہت غلطیاں کرتے ہیں. صحافی پاکستان میں سب سے بڑی برائی جو ہے, جو مجھے بات بہت بری لگتی ہے صحافی کی اور صحافت کی, پاکستانی صحافت کی, وہ یہ ہے کہ صحافی بھی فریق بن گئے ہیں, طرفدار بن گئے ہیں. صحافی کو کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے, صحافی کو نیوٹرل ہونا چاہیے. جو بات نیوٹرل صرف نیوٹرلز ہیں. اور دوسری بات میں آپ کی قطع کلامی کرتے ہوئے انور صاحب, بات یہ ہے کہ اب تو یہ پارٹیزن شپ جو ہے جرنلزم میں تو گلوبل ہو چکی ہے. چلیے ہم گلوبل گفتگو نہیں کریں نا, مطلب امریکہ میں بھی ایسے ہی ہے, پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے. مطلب پاکستان مجھے برا لگتا ہے یہ کہ اتنا پرانے وقتوں کے اتنا زیادہ ہو گیا. پرانے وقتوں کے آدمی, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ پرانے وقتوں کے آدمی. ہمیں تو یہ سکھایا گیا تھا, جب ہم نے پڑھا تھا تو ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ آپ سوائے اپنی اسٹوری کے کسی کے طرفدار نہیں ہوتے. آپ کی وفاداری, آپ کی طرفداری صرف اپنی اسٹوری سے ہوتی ہے. لیکن اب ایسا نہیں ہوتا, جو مجھے برا لگتا ہے. مجھے مثلا ہمارے جو ایک مشہور صحافی ہیں شاہد مسعود صاحب, وہ کر رہے تھے لال کوارٹر والا جو سلسلہ چل رہا تھا جی, اس میں انہوں نے اچانک میڈیشن شروع کر دی. یاد ہوگا آپ؟ جی بالکل. تو مجھے بہت برا لگا. میں نے کہا نہیں, آپ کون ہوتے ہیں میڈیشن کرنے والے؟ آپ کا یہ مقام نہیں ہے. میڈیشن کوئی عالم کرائے گا, اسکالر کیونکہ ان کا تعلق ہے, وہ اس میں ایک مسجد انوالو تھی, یا حکام کرائیں گے فوج کے یا سویلین. صحافی کا مقام نہیں ہے میڈیشن کرانا, صحافی کا مقام نہیں ہے ایک رول ادا کرنا. آپ کا جس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ صحافی کے پاس رنگ سائڈ سیٹ ہوتی ہے, کہ آپ یعنی جو جس میں مکہ بازی ہو رہی ہے, کشتی ہو رہی ہوتی ہے, کھاڑا, اس کے اندر نہیں بیٹھے ہوتے آپ سائڈ پہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں سے بیٹھ کے دیکھ کے تبصرہ کرے. تو یہی آپ کا کام. آپ بلو بائی بلو رپورٹ لکھتے ہیں لیکن آپ بلوز خود نہیں لگاتے. خود بلو نہیں لگاتے, اور ہمارے ہاں لگانے لگے ہیں. اور مجھے بہت افسوس ہے, کیرن سے اچھے خاصے تعلقات تھے. انہوں نے آئی لائک ہر ٹو, میری ان سے کچھ ملاقاتیں ہیں اینڈ آئی واز سرپرائز کہ اس نے یہ کچھ لکھ دیا. لیکن ایک دو باتیں بتاؤں آپ کو, انہوں نے ایک دو باتیں ایسے وہ کرتی تھیں جس سے مجھے کبھی کبھی گھبراہٹ ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا, آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے شاید وہاں, یہاں نرالا یا ڈیرا میں, نرالا میں شاید, جس میں وہ بار بار کہہ رہی تھی کہ نہیں کشمیر میں جہاد ہونا چاہیے. بالکل, آپ لوگ جہاد کریں. اور میں ڈر گیا, میں نے کہا بھائی یہ کیا چاہ رہی ہے کہ لوگوں کو اکسارے یہ جہاد کریں, یہ کل جا کے جہاد کریں گے, اور جہاد تو نہیں کریں گے, یہاں بیٹھا ہو کوئی کیا جہاد کرے گا. کوئی اگر ایسی بات کر دے گا کہ ہاں جی جہاد ہونا چاہیے اور آرمڈ اسٹرگل ہونی چاہیے, اس کو تو FBI اٹھا کے لے جائے گی. تو یہ خاتون چاہتی کیا ہے؟ تو اس طرح کی تو باتیں نہیں کرنی چاہیے نا. اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کہ آپ ایسی باتیں کہلوا لیں پاکستانی سے اور کل اس کو پھنسا دیں آپ لے جا کے. نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ ایک آف دا ریکارڈ ایک میٹنگ آپ کو کر لینی چاہیے کیرن سے, ٹھیک ہے, تاکہ یہ جو بدمزگی ہے یہ وہ آپ جاری اب خود سائڈ پہ ہوگی, کسی سے ملتی ملاتی نہیں, گزر جائے گی. بہرحال وقت کے ساتھ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا. تو بات اتنی سی ہے سامعین کہ انور اقبال صاحب کے اوپر جو الزام لگا سازش کرنے کا, وہ ایک بے بنیاد الزام تھا. حالانکہ میری خواہش تو تھی کہ وہ بے بنیاد نہ ہوتا, اور مجھے یہ ہوتا کہ میں انور اقبال اتنے طاقتور صحافی ہیں کہ ان کے ساتھ میں شو کرتا ہوں اور وہ تو حکومتیں بدلنے والے صحافی ہیں, مگر ایسا کچھ نہیں ہے. اور انور صاحب جو ہے وہ بہت عرصے سے صحافت کر رہے ہیں, صرف پاکستان میں نہیں کی صحافت, انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں دارالحکومتوں میں کر چکے ہیں صحافت, اور ان کی ایک ریپوٹیشن ہے, اور یہ ریپوٹیشن جو ہے یہ بڑی محنت سے بنتی ہے. اور میرا نہیں خیال تھا کہ کسی کی ریپوٹیشن کے اوپر ایسی کوئی ذکر لگانی چاہیے جس سے تکلیف ہو یا ان کی ریپوٹیشن متاثر ہو. تو میں نہیں سمجھتا کہ کیرن نے کوئی اچھا کام کیا ہے, لیکن بہرحال لوگ جو ہے بعض اوقات نادانستگی میں بھی ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. اینڈ ود دیٹ وی ریپ اپ آور شو. تھینک یو فار واچنگ. خدا حافظ.